السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو چکی ہیں، تو آج کا لیکچر ہم اپنا سمر کوئز سے پڑھیں گے جو کہ ہے رموز و اوقاف۔ تو ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب اشارہ یا علامت ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ چونکہ رموز و اوقاف سے مراد وہ علامات ہے جو ہم عبارت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اگر کوئی امپورٹنٹ چیز یا اہم چیز اس میں بیان کرنی ہے تو ہم وہاں پہ کون سی علامات استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے رکنا ہے، ہم نے کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، وہاں پہ ہم کون سے اشارے یا وقف استعمال کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے گا رموز و اوقاف سے مراد ٹھہرنے کے اشارے یا علامات ہیں۔ رموز و اوقاف ان علامات یا اشاروں کو کہتے ہیں جو ہم پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی تحریر پڑھتے وقت ہمیں کس مقام پر رکنا، کتنا رکنا ہے، اور اس کے استعمال سے تحریر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے کوئی بھی عبارت یا لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے وہ علامات استعمال کریں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم نے کن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، کیا اہم بات کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہاں پہ ہم نے کچھ پوچھا ہے، کہاں پہ ہم نے کچھ بتایا ہے، کہاں پہ ہم نے کچھ وضاحت دی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنا آج پڑھیں گے جو کہ ہے ہمارا پیج نمبر 26 کے اوپر۔ آپ کو یہاں پہ نیچے شو بھی ہو رہا ہوگا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو سا ہمارا رموز یعنی کہ جو سا ہماری علامت ہے وہ ہے ختمہ۔ ختمہ سادہ جملوں کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے یا آخر میں آتا ہے۔ ختمہ جملے کو ختم کرنے پر مکمل کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ختمہ مطلب ختم کرنا۔ اب یہ میری کتاب ہے، ہم نے جس کو بھی ہم نے بتایا، ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہ میری کتاب ہے، ہم نے یہاں پہ بات ختم کر دی تو ہم نے اس کے آگے ختمہ لگا دینا ہے۔ پھر اس کے نیچے اس کی دوسری مثال دیکھیں، میں ہاکی کھیلتا ہوں۔ ہم نے اس کو بتایا میں کیا کر رہا ہوں، تو ہم نے اسے بتایا، یا اگر ہم نے اس سے پوچھا، اس نے ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے اس کو کیا بتایا کہ میں ہاکی کھیلتا ہوں۔ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں ہاکی کھیلتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا جملہ ختم، عادل لاہور گیا ہے۔ تو اگر آپ اس کے ایک سائڈ پہ دیکھیں، یہاں پہ لیڈ پینسل کے ساتھ لکھا ہوا ہے فل سٹاپ۔ ختمہ کو انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ختمہ کی علامت انگلش میں نقطہ ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی سلیش ٹائپ یا تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سکتہ۔ دو یا دو سے زائد چیزوں کے درمیان مختصر وقفے کے لیے سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً بازار میں آم، امرود، کیلے اور سیب فروخت ہو رہے تھے۔ یعنی کہ ہم نے دو یا دو سے زائد چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہم نے دو یا دو سے زائد انسانوں کے بارے میں بات کرنی ہے، انسان اور چیزوں کے درمیان۔ اگر ہم ایک چیز کے بارے میں بات کریں جیسا کہ بازار میں آم فروخت ہو رہے تھے، ہم نے یہاں پہ ہم نے مختلف آئٹمز کے بارے میں بات کرنی ہے، جیسا کہ بازار میں آم، امرود، کیلے اور سیب فروخت ہو رہے تھے۔ خالد، ناصر، عادل اور ناصر آپ بہن بھائی ہیں۔ ہم نے بریانی، سلاد، رائتا اور میٹھے چاول کھائے۔ یہاں پہ ہم نے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ یہاں پہ ہم سکتہ لگائیں گے۔ اگر آپ اس کے سائڈ پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوما، ہم اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوما۔ کومے کی علامت ہے یعنی کہ الٹا کوما، کہ ہم نے ایک یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کی ہے تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم سکتے کا استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے استفہامیہ۔ استفہامیہ کو ہم سوالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس علامت کو ہم سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایسے جملوں کے آخر میں آتا ہے جس میں ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کسی سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہاں پہ استفہامیہ کا علامت یوز ہوتی ہے اور اس کا دوسرا نام سوالیہ ہے۔ جیسے کہ استفہامیہ ایسے جملوں کے آخر میں آتا ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، آپ صبح کتنے بجے اسکول جاتے ہو؟ اس کے اینڈ کے اوپر ہم وہ لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ علامت لگی ہوئی ہے استفہامیہ کی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ کیا آپ کو
کرکٹ کھیلنا پسند ہے، یعنی کہ ان چاروں جملوں میں آپ سے سوال کیا گیا ہے آپ کتنے بجے اسکول جاتے ہو، آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے، آپ کرکٹ کھیلتے ہو۔ اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں یہ ہمارا بنتا ہے کویسچن مارک، انگلش میں ہمارا یہ کیا بنتا ہے کویسچن مارک، جیسا کہ ختمہ، فل سٹاپ، سکتہ، کوما، استفہامیہ، کویسچن مارک۔ یہ انگلش میں اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، مشکل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتا ہے علامت ووین، جب کسی فرمان، قول، بات یا کسی عبارت کا کوئی اقتصاب درج کرنا ہو تو لکھتے وقت اس کے شروع اور آخر میں علامات ووین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے اتنی دفعہ کلاس میں بتایا کہ جب بھی کوئی فرمان لکھا جائے، جیسا کہ ہم IAS میں اسلامیت میں استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت لکھنی ہو یا احادیث لکھنی ہو، تو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ ووین کا استعمال کریں۔ اگر دیکھا جائے تو جب ہم وہ قول یا فعل لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سیدھے 2 کومے لگاتے ہیں، اور جہاں پہ ہمارا وہ قول یا فعل وہ بات ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہم الٹے 2 کومے لگا دیتے ہیں، یعنی کہ سٹارٹ پہ سیدھے اور اس کے اختتام پر الٹے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے یہ کسی چیز کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی ہے۔ جیسا کہ اب آپ دیکھیں احادیث میں ارشاد ہے نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ نماز کے سٹارٹ پہ جو سا لفظ ہے نماز، اس کے سٹارٹ کے اوپر سیدھے 2 کومے ہیں اور اس کے اینڈ کے اوپر 2 الٹے کومے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ انہوں نے چیزوں کے بارے میں، امپورٹنس چیز کے بارے میں، نماز کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا ہے، تو ہم نے اس کو کومے میں لکھنا ہے۔ نانا جان نے کہا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ قائد اعظم کا قول ہے کام، کام اور کام۔ اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں تو ہم اس کو انورٹڈ کوماز کہتے ہیں۔ انورٹڈ مطلب الٹے، یعنی کہ ان کو ہم انورٹ کر دیتے ہیں، ان کو اس کے اندر چینج کر کے لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ پہلے اس کی شیپ اور ہوتی ہے اور اینڈ پہ اس کی شیپ ڈفرینٹ آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے علامت کوسین، جو الفاظ کسی جملے کے درمیان میں کسی وضاحت کے لیے زائد لایا جائے، اس کو کوسین کے اندر لکھتے ہیں۔ اس کا جملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً انم جو میری خالہ زاد ہے، یعنی یہ خالہ زاد ہوتی ہے، خالہ زاد کا مطلب کہ خالہ کی بیٹی، آج کل لاہور آئی ہوئی ہے، میرے تایا جان اللہ ان کی بخشش فرمائے، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس بات سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ میرے تایا جان فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، بہت با اخلاق تھے، یعنی کہ اخلاق کے بہت اعلیٰ تھے۔ عادل جو میرے بچپن کا دوست ہے، تو اگر ہمیں تو نہیں پتا وہ عادل کون ہے، اس بات سے اس کا کوئی لین دین نہیں، لیکن وہ ہمیں بتا رہا ہے ایکسٹرا بات، جو میرے بچپن کا دوست ہے، کرکٹ کا مشہور کھلاڑی ہے۔ اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھا جائے تو ہم اس کو بریکٹس کہیں گے۔ اب آپ دیکھیں جو میری خالہ ذات ہے اس کو بریکٹس کے اندر بند کیا گیا ہے، یہ علامات یا یہ رموز و اوقاف وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ اہم باتوں کے اشاروں کو سمجھنا ہو یا کچھ زائد باتیں لکھنی ہو، تو وہاں پہ کوسین کا استعمال آئے گا۔ امپورٹنٹ کوئی چیز لکھنی جائے تو وہاں پہ ووین آئے گا۔ جملے کو ختم کرنا ہے تو ختمہ آئے گا۔ اگر ہم نے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے بارے میں لکھنا ہے تو سکتہ، یعنی کہ جس کو ہم کوما کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی سے کوئی سوال جواب پوچھنا ہے تو ہم اس کو استفہامیہ یعنی کہ سوالیہ علامت سے ظاہر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس سبق کو ذہن نشین کریں گے اور یاد کریں گے اور ان علامات کی پہچان رکھیں گے، تاکہ جب آپ کچھ بھی عبارت لکھیں آپ ان علامات کا استعمال کریں اور آپ اپنی ٹیچر کے اوپر وہ امپورٹنٹ چیز یا وہ امپورٹنٹ بات کو زیادہ واضح طور پر ظاہر کر سکیں، اور آپ کی اس طرح خوش خطی بھی امپروو ہوگی اور آپ کے نمبر بھی امپروو ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس کو یاد کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔